ناظرین یہ سمن عباس کے والدین جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں پاکستان، کیسے آئے ہیں وہ یہ ساری ویڈیو سامنے آ گئی، ویڈیو دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ جو آج میں آپ کے سامنے سٹوری رکھوں گا یہ ہے سمن عباس قتل کیس، جو کہ اٹلی میں ایک معصوم بچی، معصوم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انتہائی کم ایج ہے اس کی، ابھی 18 سال ایج ہوئی تھی کہ اس کو اس کے والدین نے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر کے ٹکڑے کر دیا۔ یہ ساری سٹوری ناظرین تفصیلاً میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آل نوٹیفیکیشن کا بٹن دبا لیں۔ ناظرین، سمن عباس کا جو قتل ہے یہ دل دہلا دینے والا قتل ہے۔ یہاں جو اب ہمیں معلومات ملی ہے کہ ممتا کی جو محبت ہے، جو ماں کی ممتا جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم ہمارے عوام کسی بھی مذہب سے کسی کا تعلق ہو، اسلام سے ہٹ کر بھی جب وہ کسی سٹیج پہ جاتا ہے، کسی معاملے پہ جاتا ہے، کسی بڑی اچیومنٹ کو حاصل کرتا ہے، کوئی بڑا انعام پاتا ہے، تو وہ لازمی یہ بات کہتا ہے کہ اس میری کامیابی کے پیچھے میری ماں کی دعائیں ہیں۔ لیکن اس بچی کے ساتھ سب سے بڑا ظلم اس کی ماں اور اس کے باپ نے کیا۔ یعنی اب ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی، اس میں اس کی جو ماں ہے وہ جو ہم نے سنی ہے، شاید ہم آپ کو باتیں وہ نہ سنوا سکیں کیونکہ وہ بہت دکھی ہیں، یوٹیوب الاؤ بھی کرتا ہے نہیں کرتا۔ بہرحال ماں اپنے گھر والوں کو، اپنے شوہر کو یا بیٹے کو یہ کہہ رہی ہے کہ اس نے بھاگ جانا ہے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ جب یہ پتہ سمن عباس کو چلتا ہے، اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ میری ماں نے گھر میں یہ بات کی ہے، میں نے سنی ہے، وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ فون کر کے شیئر کرتی ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے میری امی نے یہ بات کی ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا، اس کو قتل کر دو، اس کو مار دو، یہ بھاگ جائے گی اس لڑکے کے ساتھ، کسی لڑکے کے ساتھ۔ تو اس نے اس کو مطلب ایک دوسرے نے جب آپس میں بات کی تو اس نے کہا کہ اب دیکھیں مقدر نصیب میں کیا لکھا ہے، اگر زندگی رہی تو ہم ملیں گے۔ مطلب اس طرح اس نے جب باتیں کی، انتہائی دکھی ہے، انتہائی پریشان ہے سمن عباس بچی، اور ظلم کی انتہا۔ ناظرین یہ دیکھیں، جب بچی نے پوچھا کہ امی آپ نے یہ بات کی ہے، تو امی نے آگے سے کہا نہیں نہیں آپ کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان میں ایک لڑکی تھی وہ بھاگ گئی ہے گھر سے، یہ اس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، آپ کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ناظرین یہ دیکھیں کہ میں والدین آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ کتنا بھی بڑا قصوروار ہو تو اس میں ماں باپ اور خصوصاً ماں کبھی بھی کسی اپنی بیٹی کو غلط نہیں کہتی۔ بیٹیاں جتنی بھی ہمارے معاشرے میں محبت کی شادیاں کرتی ہیں، پاکستانی معاشرے میں ہم بڑے بڑے عزت دار لوگ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، بڑے بڑے جگیرداروں کی بیٹیاں، بڑے بڑے افسروں کی بیٹیاں اپنی مرضی سے اپنی پسند کی شادیاں کر لیتی ہیں۔ ان میں باپ غصے میں ہوتا ہے، بچیوں کو قتل کرنے میں باپ، بھائی، ماموں یا چاچو یا اس طرح لوگ پیش ہوتے ہیں۔ لیکن بچی کی جو لڑکی کی والدہ ہوتی ہے اس کا لازمی طور پر اپنی بیٹی کے لیے ایک نرم گوشہ ہوتا ہے کہ نہیں میری بیٹی ہے، وہ کم عمر ہے، وہ بھول گئی، بھڑک گئی، اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو بچی کی ماں جو ہوتی ہے وہ اتنا ظلم نہیں کرتی۔ سمن عباس کی ماں نے کہا کہ اس کو مار دو، یہ بھاگ جائے گی، اور پھر مارا کس دردناک طریقے سے، سمن عباس کا قتل کر کے ناظرین اس کو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو ہمارا جو مذہب دین ہے، دین اسلام میں کسی کی میت لاش کی بے حرمتی کرنا سختی سے منع ہے۔ آپ کسی کی موت کے بعد اس کے کان کاٹ دیں، اس کی آنکھیں کاٹ دیں، اس کے اعضاء کاٹ دیں، یہ سختی سے منع ہے۔ تو جو ماں باپ اپنی ہی سگی بیٹی کے ٹکڑے ٹکڑے بوٹیاں کر کے کسی نہر میں بہا دے، پتہ نہیں کس جگہ پہ انہوں نے دفن کیا، ابھی تک اٹلی کی پولیس کو یہ کوئی سراغ نہیں ملا۔ ناظرین اس سے بھی آگے میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں کہ یہ سارا کچھ کر کے وہ ایئرپورٹ کی میں آپ کو فوٹیج دکھا رہا ہوں، آپ نے دیکھی شروع میں کہ ایئرپورٹ کے اوپر جو اس کی مطلب سمن عباس کی والدہ والد آتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، بڑی مطلب کوئی وہاں محسوس نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے جناب۔ اور گھر میں بھی وہ جب یہ باتیں ہوئیں اس کو مار دیا جائے، اس کے بعد جو 2-4 دن وہ اپنے گھر میں رہے، وہ بھی بالکل نارمل رہے، جو ہمارے ذرائع سے معلوم ہوا ہے۔ کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ ہم اپنی بیٹی کو قتل کرنے جا رہے ہیں، اس کے ٹکڑے کرنے جا رہے ہیں، اس کو کہاں بہائیں گے، اس کو کہاں پھینکیں گے۔ تو یہ مطلب میں نے چیدہ جو بڑی دردناک قسم کی باتیں تھیں ناظرین میں نے آپ سے کی ہیں۔ جب والدین یا کوئی اپنا ہی دشمن ہو تو ناظرین بچنا جو ہوتا ہے وہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ہم نے یہ کوئی دوسری تیسری ویڈیو میں نے کی ہے اپنے چینل پر، لیکن میں اس ویڈیو کو دیکھ کر انتہائی پریشان ہوں۔ اس معاملے کو جب ہم نے لیا اور اس کو پرسو کیا، اس کو دیکھا کہ اندازہ کریں
کہ ناظرین ایک یورپ میں رہنے والا معاشرہ ہے اور وہ لوگ کتنے بلیک مائنڈڈ ہیں کہ اپنی بچی کو پسند کی شادی کی اجازت نہیں دیتے. ابھی بچی بھاگی نہیں ہے. سمن عباس نے اپنے گھر سے بھاگ کر کسی لڑکے کے ساتھ کوئی شادی نہیں کی, کوئی زنا, کوئی ایسا الزام نہیں ابھی تک انہوں نے لگایا. کیا کیا سمن عباس نے؟ یہ کہا ہے کہ میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں کون سی کوئی شریک بات ہے, کون سا بڑا جرم ہے کہ جس کے اوپر آپ اس کو قتل کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو؟ یہ دیکھیں ظلم کی انتہا کہ جس ماں باپ کے پیروں میں جنت, جس ماں کے پیروں میں جنت, باپ جنت کا دروازہ, اس جنت نے, اس دروازے نے جناب اس بچی کے ٹکڑے کر دیے. اور یہ جس طرح والدین کے حقوق ہیں اسی طرح بچوں کے بھی حقوق ہیں. آپ اس کے ساتھ نیگوشیٹ کریں, منائیں اس کو, اس کے ساتھ مشورہ کریں, قائل کریں. نہیں مانتی تو اس کو کہیں ٹھیک ہے بھائی شادی وہ پہلے بتا رہی ہے کہ ماں میں نے اپنی مرضی سے کرنی ہے یا فلاں بندے سے کرنی ہے, فلاں لڑکے سے کرنی ہے. تو اس میں کون سا کوئی طوفان آ گیا کہ آپ نے اس بچی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے؟ ناظرین یہ ایک بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ بے شک یہ بہت جدید معاشرہ ہے یورپ کا, لیکن ہمارے جو پاکستانی کچھ لوگ جاتے ہیں جو اس طرح کے بلیک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں, یہ ہمارے ملک کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. اور انہوں نے اس بچی کو صرف قتل ہی نہیں کیا بلکہ قتل کر کے, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, اس کے ٹکڑے کر کے, اور پتہ نہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ کون سی کس جگہ پر ان ٹکڑوں کو چھپایا, دفن کیا, نہر میں بہایا, دریا برد کیا. تو یہ ایئرپورٹ کی جو آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں ناظرین, اندازہ کریں کوئی یہ قیامت سے کم نہیں ہے. یہ کوئی ظلم کی اس میں کوئی کمی رہ نہیں گئی اس ماں باپ نے جو ظلم کیا ہے سمن عباس کے اوپر. تو جو سٹوری ابھی تک ہمارے پاس تھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. ناظرین جو نئی اس کیس کے حوالے سے معلومات ملیں گی پھر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی, میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی. اپنا خیال رکھیں, خاص طور پر اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اپنے بچوں سے پیار کریں, ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں اور اس طرح کے گھنونے واقعات سے بچیں. ناظرین یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے سمن عباس کے ساتھ. اس ویڈیو کو لازمی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ایسے معاملات واقعات سے بچا جا سکے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.